السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان مبارک میں ہم مسلمان بھائیوں نے اور بہنوں نے خوب سارے قرآن کریم پڑھے ہیں اور خوب کوشش کی ہے کہ 1 2 3 جتنے زیادہ ہو سکے اتنے زیادہ قرآن کریم کو پڑھ لیں۔ بہت سارے بھائی بہن ایسے ہیں جنہوں نے اپنے قرآن کریم کو رمضان کے آخری دن تک مکمل کیا ہے، چاہے انہوں نے 1 کیا ہو، 2 کیا ہو یا 2 3 سے زیادہ۔ اور کچھ بھائی بہن ایسے بھی ہیں کہ جن کا قرآن کریم ایک کے بعد دوسرا یا تیسرا یا چوتھا یا پانچواں جو بھی تھا وہ ان کا انکمپلیٹ یعنی ادھورا رہ گیا۔ اب ان کے 2 مسئلے سامنے آئے ہیں مختلف۔ ایک سوال یہ آیا کہ مفتی صاحب ہمارا قرآن کریم ادھورا رہ گیا تو کیا ہم ادھورا قرآن کریم بخش سکتے ہیں؟ دوسرا سوال ان کی طرف سے یہ آیا کہ مفتی صاحب ہمارا جو قرآن کریم ادھورا رہ گیا ہے اس قرآن کریم کو ہم مکمل کیسے کریں؟ کیسے ہم قرآن کریم کو پورا کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب دینے سے پہلے میرے ایک بات ذہن میں آئی، کیا مسلمانوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ قرآن کریم صرف رمضان ہی والا بخشا جا سکتا ہے، رمضان کے علاوہ 11 مہینے جو ہم قرآن کریم پڑھیں گے وہ بخشا نہیں جائے گا؟ یا کیا مسلمان یہ سمجھنے لگے ہیں کہ رمضان میں جو قرآن کریم بخشا جاتا ہے اس کا طریقہ الگ ہے اور غیر رمضان میں جو قرآن کریم بخشا جاتا ہے اس کا طریقہ الگ ہے؟ تو دیکھیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ چاہے رمضان میں قرآن کریم پڑھیں یا رمضان کے علاوہ میں پڑھیں، دونوں میں سے کسی بھی قرآن کریم کو جو بخشنے کا طریقہ ہے وہ سیم ہے، وہ کوئی الگ طریقہ نہیں ہے۔ یعنی جیسے آپ قرآن کریم رمضان کے علاوہ 11 مہینے میں پڑھتے ہیں اور اس کو پڑھ کر کسی کو بھی اس کا ثواب بخش دیتے ہیں، ایسے ہی جب رمضان میں آپ قرآن کریم پڑھیں گے تو ایسے ہی اس کا ثواب آپ کسی کو بھی بخش سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جیسے آپ رمضان کے علاوہ 11 مہینے میں قرآن کریم جب پڑھتے ہیں تو اس کو بخشنا ضروری نہیں سمجھتے ہیں، صرف اللہ کی رضا کی خاطر اس کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، تو ایسے ہی رمضان میں بھی اس کا بخشنا ضروری نہیں ہے۔ یہ 2 باتیں آپ اچھے سے سمجھ لیں۔ اس کے بعد یہ سمجھنا چاہیے کہ رمضان کا قرآن کریم اور غیر رمضان کا قرآن کریم علیحدہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ کا رمضان میں قرآن کریم ادھورا رہ گیا ہے تو اس کو رمضان کے بعد کمپلیٹ کر لیں، آپ کوئی مسئلہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ اسے بخشنا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہی قرآن کریم آپ کا جب مکمل ہو جائے اسے جب آپ پورا کر لیں تو بخش لیں، کوئی پریشانی کی بات کسی طرح سوچنے کی اور ٹینشن میں لانے کی نہیں ہے۔ تو جو آپ کا قرآن کریم ادھورا رہ گیا ہے اس کو آپ مکمل کریں، کمپلیٹ کریں، اور اسے آپ اگر کسی کو اس کا ثواب جو ہے ایصال کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ کر لیں، اور نہیں کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ اور اس میں فائدہ ہی ہے کہ آپ قرآن کریم پڑھیں اور اس کا ثواب دوسروں کو بخشیں، کہ اس میں ان کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے گناہوں میں کمی ہوتی ہے اور آپ کے ثواب میں سے کچھ بھی کمی نہیں ہوتی ہے، اور اس میں آپ کی نیکیوں میں بھی اضافے کی امید ہے، تو لہذا ایصال ثواب کر ہی لیا جائے، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ بہرحال یہ کہ آخری بات خلاصے کے طور پر یہ کہ جو قرآن کریم آپ کا ادھورا رہ گیا ہے اسی کو آپ کمپلیٹ کریں، اور اس کو پھر اگر آپ چاہیں تو ایصال ثواب کریں، اور چاہیں تو پھر اگلا قرآن کریم ایسے ہی شروع کر لیں۔ امید ہے یہ بات آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔